کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان دنیا میں صبر کرتا ہے نا، تو اللہ اس کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں پہ انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہی سب کچھ یہاں پہ UK میں رہنے والی 18 سالہ کم سن عائشہ کے ساتھ بھی ہوا، جو کہ یہاں پہ UK میں ایک بہتر زندگی کے خواب لے کے آنکھوں میں آئی تھی، لیکن اس کے قسمت کی جو بد نصیبی تھی نا، اس نے اسے یہاں پہ بھی چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ پھر جی عائشہ کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا نوازا کہ لوگ اس کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہاں پہ برطانیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے کوونٹری میں نا 18 سالہ یتیم عائشہ رہتی تھی، جس کے ماں باپ کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں پاکستان میں ہوئی تھی۔ عائشہ پہلے پاکستان میں رہا کرتی تھی اپنے والدین کے ساتھ۔ ایک ہی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اس کے چچا کے اوپر نا ساری ذمہ داری آ گئی تھی کہ وہ عائشہ کو وہاں پہ رہتے ہوئے یا تو سپورٹ کرتا تو یا اس کو یہاں پہ اپنے پاس UK میں لے آتا۔ اب جی یہاں پہ UK میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا، ان کی ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان کو یہاں پہ نا مفت کے نوکر لازمی طور پہ چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس کا کام ہو جائے، لیکن یہ جو یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں نا، یہ دوسروں کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب جی یہ جو عائشہ کی چاچی تھی نا، نازیہ، وہ بڑی ہی ایک لالچی قسم کی عورت تھی، اور جی اس نے سوچا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اب اگر ہم اس کو ہر مہینے پیسے بھیجا کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا ویزا لگوایا جائے عائشہ کا، اور اس کو یہاں پہ UK میں اپنے پاس لے آتے ہیں۔ گھر کا کام کاج بھی کیا کرے گی، اور یہاں پہ رہتے ہوئے جو مطلب گھر میں کھانا پکتا ہے اس میں سے 1-2 روٹیاں یہ بھی کھا لیا کرے گی۔ اس میں ہمارا کیا جائے گا؟ الٹا یہ کہ ہمیں یہاں پہ مفت کی نوکرانی مل جائے گی۔ بہرحال جی اس وقت نا عائشہ کی عمر 10 سال تھی جبکہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ یتیم ہو گئی، اور اس کے چچا چچی نے اس کا ویزا لگوایا، اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن اپنی کبھی بھی بیٹی بنا کے انہوں نے یہاں پہ اس کو اپنے پاس برطانیہ میں نہیں رکھا، بلکہ یہ گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ عائشہ کے چچا عمران اور چاچی نازیہ کے نا 3 بچے تھے، 2 ان کی بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اور وہ بھی لگ بھگ کوئی عائشہ ہی کی عمر کے، یعنی کہ ایج فیلو ہی ہوں گے، کیونکہ کزن تھے تو آس پاس ہی عمریں تھیں ان کی نا۔ لیکن جی جو اس کی چچی نازیہ تھی نا، چونکہ وہ بڑی ہی لالچی قسم کی عورت تھی اور بڑی ہی مطلب احسان اس کے اوپر ہر وقت جتایا کرتی تھی کہ ہم تمہیں یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اپنے پاس رکھا ہے، فری میں تم یہاں پہ رہ رہی ہو، الٹا ہمارے گھر میں رہ کے ہماری مطلب ٹکڑوں پہ پل رہی ہو، ہماری دی ہوئی روٹیاں کھاتی ہو۔ اب در حقیقت ہو کیا رہا تھا کہ بھی عمران جو اس کا چچا تھا نا، وہ تو مطلب یہ چاہ رہا تھا کہ بھی اپنی جو بھتیجی ہے اس کی پرورش وہ اچھے طریقے سے کرے، لیکن چونکہ یہاں پہ برطانیہ میں آنے کے بعد پاکستانی خواتین بھی جو ہے نا، وہ آلموسٹ اپنے مطلب مینٹل لحاظ سے نا وہ گوریاں ہی بن جاتی ہیں۔ تو جی چاچی نے کبھی بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک اختیار نہ کیا۔ اپنی بیٹیوں سے تو کبھی وہ گھر کا کوئی کام کروایا ہی نہیں کرتی تھی، اور بیچاری یہ جو عائشہ تھی نا، چونکہ یہ یتیم ہو چکی تھی، ان کے ٹکڑوں کے اوپر پل رہی تھی، تو اس کے پاس سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عائشہ اب جی صبح صبح اٹھ جایا کرتی تھی، اور کہنے کو تو یہ لوگ اس کی یہاں پہ پرورش کر رہے تھے، اور اس کو یہاں پہ اسکول میں بھی پڑھوا رہے تھے، کیونکہ یہاں کا ایک قانون ہے UK کا کہ یہاں پہ ہر بندے کو نا، ہر بچے کو، چاہے وہ اڈاپٹیڈ ہو یا آپ کا اپنا بچہ ہو، اس کو اسکول لازمی جانا پڑتا ہے۔ اب جی اس کی چاچی نے اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈال دی تھی عائشہ کے اوپر کہ یہ صبح مطلب اسکول جانے سے 3 گھنٹے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، فجر کے ٹائم پہ اٹھ کے یہ گھر کے پوری پہلے صفائی کیا کرتی تھی، سب کے لیے ناشتے بنایا کرتی تھی، اور پھر کہیں جا کے نا اس کو یہ نصیب ہوتا تھا کہ یہ اسکول چلی جائے۔ پھر جی اسکول سے آنے کے بعد آف کورس اتنا لمبا دن جب انسان باہر گزار کے آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے تو کبھی بھی نازیہ نے کوئی کام نہیں کروایا تھا، نہ کبھی اپنے بیٹے کو اٹھ کے اس نے پانی کا 1 گلاس تک خود پکڑنے دیا تھا۔ سب کچھ جو تھا نا یہ عائشہ ہی گھر میں کیا کرتی تھی، گھر میں کپڑے وغیرہ دھونا، برتن دھونا، گھر کا کھانا بنانا، سب کی خدمتیں کرنا، اور بیٹھے بٹھائے اس کے بچوں کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا نا، وہ عائشہ چھوٹے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ نا
یہ گھر کے سارے کام کرتی تھی اور ان لوگوں کو نا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے یہ سب چیزیں مہیا کیا کرتی تھی۔ اب یہ گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی کیا کہ اس کو نا گھر میں کھانے کے لیے اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جو سب کے کھانے کے بعد کھانا بچ جایا کرتا تھا، لیفٹ اوور فوڈ ہوتی تھی، وہ جو تھا نا وہ عائشہ کے حصے میں آیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کبھی بھی اپنے مطلب نہ تو چچا اور نہ ہی چچی کے خلاف کسی کے سامنے کوئی شکایت کیا کرتی تھی۔ اسکول میں بھی اس سے پوچھا جاتا تھا، وہاں پہ بھی یہ کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر اس نے ایک لفظ بھی جو تھا نا وہ شکایت کا نہ لے کر آئی، کیونکہ اس کی جو چچی تھی نا نازیہ، وہ ہر وقت اس کو ڈرا دھمکا کے رکھا کرتی تھی اور اس کی پرسنالٹی اس نے کبھی گروم اپ ہونے ہی نہیں دی تھی۔ اور یہ جو عائشہ تھی یہ دیکھتے دیکھتے مطلب بڑی ہو گئی، اور لیکن یہ تھا کہ بڑے ہی صبر کے ساتھ اس نے یہ ٹائم گزارا۔ 5 وقت کی یہ نماز بھی پڑھا کرتی تھی، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ غریبوں کا ہی ہوتا ہے، اور جو بے سہارا یتیم لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے ہی مطلب قریب سے پکارتے ہیں اور اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر رات کو نا مطلب سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ اس کو صبر بھی دے عائشہ کو، اور اس کی جو پریشانیاں اور مشکلیں ہیں نا ان کو حل کر دے، اور اللہ عائشہ کو عزت والی زندگی عطا کرے۔ اب جی دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم پھر سے اڑ گیا، اور عائشہ ہو گئی جی 18 سال کی۔ اب جی 18 سال کی ایج یہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں شادی مطلب ہو سکتی ہے، یہاں پہ لیگلی الاؤ ہے۔ انڈر 18 جو چائلڈ ہے نا اس کی یہاں پہ شادی لیگلی الاؤ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی چاچی ایسے پہلے کرتی نا تو اس کو یقینی طور پہ جیل ہو جانی تھی۔ اب جی اس کی چاچی چونکہ بڑی ہی لالچی قسم کی عورت تھی، اس نے نا عائشہ کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور رشتہ بھی ایسا لے کر آئی کہ سب سوچ کے حیران رہ کے سننے والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی تھی۔ تو آپ لوگ سوچیں بیچاری 18 سالہ عائشہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جب اس کو یہ بتایا گیا کہ ایک 75 سالہ شخص ہے، برطانیہ کا بڑا ہی مشہور پاکستانی تاجر تھا یہ حاجی ہارون، اور اس کی بیوی کا نا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جو کہ اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے کے لیے پورے انتظامات کر چکے تھے۔ بہت زیادہ بیمار تھا حاجی ہارون، اور اس کو اپنی خدمت کے لیے نا ایک ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو کہ اس کو دن رات گھر میں لک آفٹر کر سکے، کیونکہ یہ اولڈ ایج ہوم میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے حاجی ہارون کو صرف 6 مہینے کا ہی ٹائم دیا تھا کہ بمشکل یہ 6 مہینے سے 8 مہینے سروائیو کر سکتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کو نا یہ اچھے طریقے سے اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے گزارنا چاہتا تھا۔ تو اس نے جی حاجی ہارون نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو تھا نا وہ اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں ان کے ساتھ ان ٹچ رہوں گا نا تو یہ یقینی طور پہ مجھے اولڈ ایج ہوم بھیج دیں گے۔ اب جی حاجی ہارون رشتے کی تلاش میں تھا کہ میں ایک دوسری شادی کر لیتا ہوں، اور جو اس کی دوسری بیوی ہوگی وہ اس کی دیکھ بھال کر لیا کرے گی، اس کی بیماری میں اس کی خدمت کر دیا کرے گی۔ اب جی ایسے ہی کرتے کرتے کیا کہ بھی جو عائشہ کی چاچی تھی نا نازیہ، وہ رشتہ لے آئی جی یہ حاجی ہارون کا عائشہ کے لیے۔ چچا اس کا نا پہلے مان نہیں رہا تھا، عمران جو اس کا چچا تھا نا عائشہ کا، کہ عمر میں اتنا بڑا شخص ہے، مطلب ڈبل بھی نہیں بلکہ ٹرپل اس کی مطلب عائشہ کے دادا کی عمر کا شخص ہے، وہ بیچاری ٹھہری 18 سال کی، اور جو حاجی ہارون ہے اس کی عمر ہے کوئی 75 سال۔ تو یہ مطلب شادی کس طرح سے نبھے گی یا کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن جی آپ کو پتہ ہے کہ بیویوں کے آگے تو پھر شوہروں کو سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے، اور برطانیہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے تو پھر یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اب جی نازیہ کی ضد کے آگے نا عمران کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس نے اپنی کم سن 18 سالہ بھتیجی کا رشتہ جو تھا نا وہ 75 سالہ حاجی ہارون کے ساتھ طے کر دیا۔ عائشہ بہت روئی گڑ گڑائی اپنے چچا کے سامنے، اس نے ہاتھ پیر جوڑے، یہ بھی کہا کہ میں ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہی ہوں، جو آپ لوگوں نے کھانے کو دیا وہ میں نے کھا لیا، جو پہننے کو دیا وہ پہن لیا، دن رات آپ لوگوں کی مطلب کام میں کرتی رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ ایسا ظلم نہ کریں۔ لیکن جی چاچی نازیہ جو تھی نا اس نے اس کی ایک نہیں مانی، اور اسے کہا کہ تمہارا جہیز کون دے گا، کل کو تمہاری شادی کون کرے گا، یہاں پہ جو مطلب ینگ لڑکے ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈز ہیں، اور ہم لوگ تمہاری شادی کا یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا اب تمہیں چپ چاپ جو ہے نا یہ حاجی ہارون کے ساتھ ہی شادی کرنی پڑے گی، اسے نہ تو کوئی جہیز چاہیے، نہ اس کو کوئی مطلب روپے پیسے کی ضرورت ہے، الٹا یہ تمہیں حق مہر جو ہے نا وہ بھاری رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
اب جی عائشہ کو نا مجبوراً اس رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی، بڑی ہی مشکل سے اس کی زبان سے نا قبول ہے کہ الفاظ نکلے، اور اس کے بعد جی اس کے جو حق مہر کی رقم تھی وہ بھی اس کی چاچی نازیہ نے فوری طور پہ وصول کر لی اور اپنے قبضے میں کر لی، جو کہ کوئی تقریباً 50,000 پاؤنڈز بن رہے تھے اس کے حق مہر کی رقم میں۔ حاجی ہارون نے وہ رقم اس کی چاچی نازیہ کو دی اور جی اس طرح سے عائشہ کو لے کے نا وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب چونکہ وہ بیمار بندہ تھا، عمر کافی زیادہ تھی اور بہت زیادہ نا مطلب برے ہی حالات تھے اس کے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بھی لڑکی جو ہے نا عائشہ وہ بڑی ہی چھوٹی معصوم اور کم سن ہے، تو جی اس کے نا حاجی ہارون جو تھا نا وہ خود بھی بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ آخر مطلب میری شادی جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی معصوم سی بچی کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ خیر جی اب اس کے اندر نہ تو کوئی ہوس تھا نہ کوئی لالچ تھا اس بندے کے اندر، نہ حاجی ہارون بڑا ہی ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے نا عائشہ سے جو شادی کی پہلی رات تھی نا اسی رات پہ اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ میں بڑا ہی شرمندہ ہوں کہ بھی مجھے اپنی مجبوری میں اپنی علالت کی وجہ سے اور اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں جانا پڑا تھا نا تو پڑے گا، تو اس وجہ سے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں تمہیں زندگی کی ہر سہولت مہیا کروں گا۔ بہت ہی شرمساری نا حاجی ہارون کو اندر ہی اندر محسوس ہو رہی تھی۔ اب جب عائشہ نے دیکھا نا کہ مطلب میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کے شوہر کو نظر آ رہی ہے، اس نے نا یہ سب کچھ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بھی صبر کیا اور اس نے نا حاجی ہارون کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ وہ بندہ پہلے ہی بڑا بیمار تھا، لاچار تھا اور اس کو صرف اور صرف اپنی خدمت کے لیے نا اس نے یہ شادی کی تھی۔ اب جی عائشہ نے دن رات مطلب اپنی چاچی کے گھر میں بھی رہتے ہوئے وہ اتنا کام کیا کرتی تھی، وہی دن رات یہ کام جو تھا نا یہ حاجی ہارون کی خدمت میں اس نے اپنا ٹائم جو تھا وہ سرو کرنا شروع کر دیا، اور کیا کہ بھی اس کی خدمت کی وجہ سے جہاں پہ حاجی ہارون کو ڈاکٹرز نے 6 مہینے سے 8 مہینے کا زندگی کا ٹائم پیریڈ دیا تھا نا، اب جی حاجی ہارون کوئی تقریباً 2 سال زندہ رہا، اور جب اس کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو اس نے اپنی وصیت جو تھی نا وہ پہلے ہی لکھوا لی ہوئی تھی، جس میں کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو قطعاً طور پہ جائیداد کا کوئی بھی حصہ نہیں دیا تھا، اور سارے کا ساری جو جائیداد تھی نا وہ اس نے اپنی اس بیوی عائشہ کے نام لگا دی تھی کہ یہاں پہ UK میں بھی رہتے ہوئے اس کا جو بھی بزنس وغیرہ ہے وہ بھی، اس کی جتنے بھی گھر وغیرہ ہیں وہ، ان کا آنے والا رینٹ دکانوں کا، اور پاکستان میں بھی جتنی بھی حاجی ہارون کی جائیداد ہے نا اس سب کی مالک اس نے عائشہ کو بنا دیا، صرف ان 2 سالوں کی خدمت کے بدلے میں جو کہ عائشہ نے حاجی ہارون کی تھی۔ اب جی جب یہ حاجی ہارون کی وفات ہو گئی نا تو اس کے فوری طور پہ بعد میں نا اس کے حاجی ہارون کے جتنے رشتہ دار تھے، اس کے بیٹا اور بیٹی اور باقی ارد گرد کے لوگ، ایون کہ یہ عائشہ کے چچا عمران اور چاچی نازیہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے کہ بھی جیسے ہی تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد جائیداد کا بٹوارا ہوگا، اور چاچی کو یہ تھا کہ بھی جتنی بھی حاجی ہارون کی جائیداد ہے نا وہ چونکہ بیٹے اور بیٹی کے پاس تو جانی نہیں ہے تو وہ آئے گی جی عائشہ کے پاس، اور عائشہ کے ذریعے یہ آ جائے گی جی ہمارے پاس۔ لیکن عائشہ اب چونکہ مطلب انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی، ساری جائیداد فلی طور پہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی تھی، اب جی اس کی چاچی نازیہ نے یہ کہا کہ چلو عائشہ بیٹا ہم گھر چلتے ہیں اور مل جل کے نا سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن اب چونکہ وہ پہلے سے ہی اپنی چاچی کو بہتر طریقے سے جانتی تھی، پچھلے 8 سال سے وہ اس کے ظلم اور ستم برداشت کرتی رہی تھی، تو جی عائشہ نے فوری طور پہ انکار کر دیا کہ وہ نہ تو اپنے چچا کے گھر دوبارہ واپس جائے گی اور نہ ہی وہاں پہ جا کے ان لوگوں کی کوئی خدمت کرے گی۔ عائشہ نے اپنی چچی نازیہ کو یہ کہا کہ جب مجھے عزت کی ضرورت تھی نا تو آپ لوگوں نے چند 1 پاؤنڈز کی خاطر مجھے اس شخص کے سامنے بیچ دیا، اور اب آج جب کہ وہ شخص جو تھا وہ میرا خیر خواہ ثابت ہوا تو اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس دوبارہ واپس آ جاؤں، اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جی اس کے بعد عائشہ نے یہاں پہ اپنا ایک چیریٹی اوپن کر لی جہاں پہ کہ وہ یتیم لڑکیوں کو، بچیوں کو اور بیوہ عورتوں کی مدد وغیرہ کیا کرتی تھی، اور ایسے ہی پاکستان میں بھی اس نے اپنا ایک چیریٹی کا ادارہ شروع کر لیا، چونکہ بہت ڈھیر ساری اس کے پاس نا دولت آ چکی تھی، اور اب اس دولت کو جو تھا نا وہ ان غریب اور یتیم بچوں اور بچیوں اور بیوہ عورتوں کے اوپر خرچ کرنا چاہتی تھی کہ اس نے جس طرح کی اذیت ناک زندگی گزاری ہے نا تو وہ دوسروں غریبوں کی مدد کر سکے۔
پاکستان اور یہاں پہ برطانیہ میں یہ اب چیریٹی کے ادارے ان کو چلا رہی ہے، اور لوگ اسے صرف اب عائشہ نہیں کہہ کے پکارتے بلکہ اس کو عائشہ بی بی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے صبر کا اس کو بہت بڑا پھل دیا، اور لوگ اب اس کو جھک جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور غریبوں کی یہ جو مدد کر رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کی ڈھیر ساری دعائیں بھی لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا اور بھی شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کی اور اس کے صبر کا اس کو ایسا پھل دیا کہ لوگ اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔